رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہونا چاہیے ود ان دا باؤنڈز آف لا، نو کویسچن اباؤٹ اٹ. ریاست میں یہ اسٹیمنا ہونا چاہیے. جیت اسی میں ہے، اس ملک کی، اس کے شہریوں کی، اس کی ریاست کی جیت اسی میں ہے کہ بات چیت کریں اور آگے بڑھیں. منظور پشتین انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. منظور پشتین نے اپنی تقریر میں پہلے تو کہا کہ ہماری ریاست سے یہ مطالبات ہیں، انہوں نے یہ تمام معاملات کی بات کی. اس کے بعد بات جب آگے بڑھی تو کافی بگڑ گئی بات. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم ایسٹ پاکستان کی، انہوں نے مشرقی پاکستان کی بات کی، پھر فوج کے حوالے سے بات کی اور بڑی سخت باتیں کی کہ انہوں نے کہا جی ہم روز جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ہم ان کے سامنے جب جاتے ہیں ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، تو ہم اس کو گوارا نہیں کریں گے. اور انہوں نے ایسی باتیں کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر بات میں اتنا بگاڑ آ جائے تو پھر یہ چیزیں ہاتھ سے باہر نکل جاتی ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا جائے. اور اس میں ایک ہی طریقہ ہے کنٹرول کی، تو بات یہ نہیں کہ آپ ڈنڈے کے زور سے یا کریں، آپ قانون کا نفاذ کریں اور جو پاکستان کے شہریوں کا حق ہے وہ بھی ان کو ادا کریں. یہ جو انہوں نے فوج کے حوالے سے کہا، پوری فوج کو کے حوالے سے جو بات کی انہوں نے، اور وہ ہم کہتے کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی، بالکل غلط انہوں نے کیا، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لیکن کا مطلب یہ کہ آخر میں بات تو یہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے انہوں نے انگیج کرنا ہے، اور بڑا ضروری ہے انگیج کریں تاکہ معاملات اس نہج تک نہ پہنچیں. کیوں یہ معاملات ادھر ہی بات چیت نہیں ہوتی، کیوں ایک کنٹینیوس بیسس پہ وہاں ڈائیلاگ نہیں ہو رہا ان لوگوں کے ساتھ جو یہ بار بار معاملات کو اٹھا رہے ہیں. اور جو معاملات ہیں ان کو آپ اٹھائیں، اور جو ریاست ہے، حکومت ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بات چیت ہو تو اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ کریں، یعنی کہ بات سامنے کھل کے آئے، کیا شکایات ہیں اس طرف سے، اور ریاست کا اور حکومت کا کیا جواب ہے اس طرف سے، اور قوانین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آگے کیسے بڑھا جا رہے ہیں. اور اگر یہ جو بار بار سوال اٹھتا ہے کہ جی باہر ملک سے خارجی طور پہ یہ معاملات میں بگاڑ لایا جاتا ہے، تو جس کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ سامنے لے کے آئے. یہ معاملات اس نہج پر نہیں پہنچنے چاہیے کہ یہ ایک امپلوژن کی خدا نخواستہ سچویشن پیدا ہو. تو لمبا یہ چلا ہوا ہے، کچھ سالوں سے یہ معاملہ آپ کو معلوم ہے. جب کراچی میں مارے گئے تھے ایک پشتون جو کہ بیچارے ایک ماڈل تھے اور ان کو دہشت گرد کر کے گردان کے ان کو مار دیا گیا تھا، تو یہ جب سے موومنٹ چلی ہے. تو کل پھر یہ ہم آپ کو جو حقائق بتا رہے ہیں، پھر یہ ہوا، پھر وہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ تھے. somebody was saying there was a sea of people، کوئی کہہ رہے تھے لاکھوں تھے، لیکن یہ 8-10 ہزار کا کہا جا رہا ہے. ہم تو موجود نہیں تھے، بٹ جو ہمیں مختلف لوگوں کی جو ایک اسیسمنٹ ہے، انہوں نے کہا جی 8-10 ہزار لوگ تھے. تو لوگ KPK سے آئے، مختلف شہروں سے آئے، اور دیر سے آئے، بنیر سے آئے، نوشہرہ سے، بہت ان تمام علاقوں سے آئے. اور یہ کہ پھر ان کو وہاں روکا گیا. یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے، ایکٹیوسٹ وغیرہ گئے. جنجوہ صاحبہ بھی تھیں، وہ جو آپ کو معلوم ہے کتنے عرصے سے یہ اس پہ مسنگ پرسنز میں، کیونکہ ان کے جو شوہر ہیں وہ غائب ہوئے ہوئے تھے، آمنہ جنجوہ صاحبہ، تو وہ بھی وہاں موجود تھیں. اور بھی لوگ تھے کافی، ایمان حاضر مزاری وہ بھی تھیں جو ہیومن رائٹس کیسز کرتی ہیں، ہر قسم کے کیسز کرتی ہیں وہ. تو یہ تمام بھی لوگ وہاں موجود تھے. اور پھر وہ ظاہر ہے وہ اچھا یہ ٹائم کا تھا کہ جی رات کو ہوا ہے، یہ رات کو تمام معاملات ہوئے، نہیں، یہ 3 بجے دوپہر جلسہ شروع ہوا، ختم ہوتے ہوتے رات کے 10 بج گئے. اور پھر یہ جو بتایا گیا کہ ہم نے اپلوڈ کیے ویڈیوز وغیرہ، ہم نے پوچھا لوگوں سے کہ جی یہ تو 10 بجے اندھیرا ہے. انہوں نے کہا جی ہم جب واپس کیونکہ وہ جیمرز لگے ہوئے تھے وہاں، تو جب یہ لوگ واپس آئے ہیں اسلام آباد میں اور یہاں ان علاقوں میں گئے واپس جہاں جیمرز نہیں تھے، پھر وہ they were able to upload یہ جو ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی بتایا گیا کہ جی اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے جن کا خیال تھا کہ یہ شاید جلوس یہاں تک آ جائے گا، پروٹیسٹ جو میٹنگ ہے، تو وہاں سے بھی لوگوں کو پکڑا گیا.
آپ کو معلوم ہے سیکشن 144 یہاں لگا ہے. پھر کہا گیا کہ اور شہروں میں 100 300 لوگوں کو روکا گیا جو آنا چاہ رہے تھے اس طرف. اب یہ بتایا گیا ہمیں, ظاہر ہے جیسے دس از آل بیسڈ آن انفارمیشن جو اور لوگ دے رہے تھے کیونکہ ہم تو موجود نہیں تھے وہاں, اور میڈیا نے سوشل میڈیا میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں لیکن لوگ یعنی کہ اوپن رپورٹنگ نہیں, پی ٹی ایم تو مین اسٹریم ٹیلی ویژن پہ اس پر بات ہی نہیں ہوتی. اب منع کیا ہوگا اور کیا ہوا ہے کبھی, ہم تو کر لیتے ہیں اپنے شوز میں اس پر بات, لیکن بائی اینڈ لارج یہ جو پورا ایک پروٹیسٹ تھی وہ بھی نہیں رپورٹ کیا گیا. پھر یہ بھی مطلب جو معاملات ہیں, مسنگ پرسنز ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, ڈی مائننگ ہے, اور جو ٹیررزم کے حوالے سے وہ کہ کتنا ریاست کا رول ہونا چاہیے ٹو اسٹاپ اٹ, وہ بھی ریلیجس ایکسٹریمزم, یہ سب باتیں تھیں. اب انہوں نے کہا جی ریسورسز کا بھی معاملہ ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں. تو کل کے جو حقائق ہیں وہ ہم نے کہا آپ کو پہلے بیان کر دیں واٹ دا فیکٹس ہوا. اب یہ معاملہ اس کو کس طرح سے سلجھانا ہے, ہماری کچھ بات ہوئی تو ہمیں کسی نے بڑے معتبر شخصیت نے بتایا, انہوں نے کہا جی یہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ انڈرسٹینڈز دا چیلنج اور تھریٹ جو وہاں کا ہے, جو فارملی فاٹا کا ایریا اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھی باتیں سمجھتے ہیں. یہ اچھی بات ہے جنرل باجوہ کی, ہم اتنی تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ کہیں کہ پی ٹی ایم کے حوالے سے ہمیں یاد ہے لاہور میں ایک جلسہ انہوں نے کرنی تھی, پروٹیسٹ میٹنگ, تو یہ تھا کہ اب ان کو مار کر کٹائی کریں, ان کو یہ کریں, ان کو امپریزن کریں نا. آئی ریممبر کریکٹلی کہ جنرل باجوہ کی پھر کسی سے بات ہوئی, شاید پی ٹی ایم کے کسی سے یا ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے, انہوں نے کہا یہ کرنے دیں ان کو جلسہ. تو ایک تو یہ کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہونا چاہیے ود ان دا باؤنڈز آف لا, نو کویسچن اباؤٹ اٹ. نمبر 2 کہ یہ جو معاملات ہیں یہ معاملات ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, چاہے آپ فوج کی ٹاپ کمانڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں, چاہے آپ پولیٹیشینس کے ساتھ بات کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ سب معاملات سیریس ہیں. تو سیریس ہیں اور ان کو ریزالو کرنا ہے. اور اس میں کورٹ کا بھی رول ہے, ظاہر ہے سپریم کورٹ کا کیا رول ہے وہاں. آپ کو معلوم ہے مسنگ پرسنس پہ رپورٹس بھی لکھوائی گئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے. کہیں سپریم کورٹ کے ججز نے آگے بڑھ کے سپورٹ بھی کیا اس کاز کو تھرو دیئر لیگلی تھرو دیئر ججمنٹس ایٹسیٹرا. تو بات یہ ہے کہ ابھی اگر ہم یہ کہیں کہ جی پولیٹیکل اسٹیمنا ہونا چاہیے اس کو ریزالو کرنے کا, تو پولیٹیکل اسٹیمنا تو اب کیا کہیں ہم, لیکن یقینی طور پہ یہ اس ملک کی ریاست میں یہ اسٹیمنا ہونا چاہیے, اور جو سیاستدان ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے کہ یہ معاملات پر بات چیت کر کے یہ نیگوسیشنز کے تھرو ریزالو ہوں گے. یہ ریزالو ہوں گے نہیں تو یہ سنو بال انٹو مور کرائسس. ہاں ظاہر ہے کوئی نہیں چاہتا کہ کرائسس ہو, کم آگے مسئلے مسائل ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چیزیں سب جڑی ہوئی ہیں. جڑاوالا میں جو ہوا اس پہ ہم انشاءاللہ آج دن میں کریں گے ویلاگ, لیکن چاہے جڑاوالا کا معاملہ ہے, چاہے ادھر کا معاملہ ہے, چاہے عمران خان نے جہاں تک ریاست کو تھریٹن کیا یا جو ان پہ کیسز ہیں وہ ایک اپنا معاملہ ہے, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ, یہ سب چیزیں آخر میں آ کے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور یہ ان کا ایک سنو بال افیکٹ ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ جو سوچ ہے دس از دا وننگ سوچ, جو جیت اسی میں ہے, اس ملک کی, اس کے شہریوں کی, اس کی ریاست کی جیت اسی میں ہے کہ بات چیت کریں اور آگے بڑھیں. جہاں سٹون وال کریں گے, جہاں روکیں گے, اور پھر یعنی یہ چیزیں آپ کو پولیٹیکل اسٹیمنا, بار بار ہم کہتے ہیں جب بلوچستان کی بات ہے, ہم میرا خیال ہے 2 دہائیوں سے کہتے رہے پولیٹیکل اسٹیمنا پیدا کریں تاکہ بات چیت رہے. یہ نہیں ہو سکتا, اٹ کانٹ بی بلیک اینڈ وائٹ, اٹ کانٹ بی سلوشن بائی کمانڈ, اور دوسری طرف اٹ کانٹ بی سلوشن بائی وائلنس اینڈ بائی سبورژن. بائی وائلنس اینڈ سبورژن نہیں, اور بائی کمانڈ بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو دونوں ہیں معاملات, ان کو آپ نے کہیں بیچ راستے پر, بیچ میں کہیں لے کے آنا ہے, جو کہ وچ از دی اونلی وائبل وے فارورڈ. تو کچھ یہ کہنا بہت آسان ہے, دیز تھنگس ٹیک ٹائم, دیز تھنگس ٹیک ایفرٹ, دے ٹیک ٹرسٹ, دے ٹیک میوچول رسپیکٹ. تو ہم تو یہ کہتے چلے جائیں گے, میرا خیال ہے جن کے پاس دونوں طرف
جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، ایک طرف غصہ ہے، ایک طرف ڈیلیوژن، جو بھی ہے، جو اطراف ہیں، جو اس میں کنٹیسٹنٹس ہیں، وہ ان کا خیال شاید ہو کہ یہ باتیں بہت نائیو ہیں، سمپلسٹک ہیں، کسی کا خیال یہ بھی ہو شاید اینٹی پاکستان ہے، لیکن ہم نے سیکھا ہے اپنے ملک کی تاریخ سے اور دنیا جہان کی تاریخ سے اوور سینچریز کہ انسان کے ذہن میں جب فتور پیدا ہوتا ہے اور جب غصہ پیدا ہوتا ہے اور اس غصے کا کوئی بنیاد بھی ہو تو پھر اس کو آپ کس طرح سے رد کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ایک اپنے غصے کے اور اپنی اینگر، غصہ، سبورژن سے آپ ایک ریاست کو ختم کر دیں یا آپ اس کو تباہی کے دہانے پہ لے جائیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کے معاملات میں تو پولیٹیکل لیڈرشپس ہیو ٹو پلے اے رول نا، پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے۔ لیکن اب پولیٹیکل لیڈرشپ کا کیا کریں؟ پولیٹیکل لیڈرشپ کا آپ دیکھ لیں کون سے بلز انہوں نے پاس کیے، کیسے کیے، ایک تاریخ ہے پوری ان کی بھی کہ کیوں ان کے ساتھ ایسے ہوا۔ لیکن پاکستان ہیز ٹو فیس دیز پرابلمز، ڈیل ود دیم، انڈرسٹینڈ دیم، سمجھ بوجھ کے ان کو ریزالو کرنا ہے، نہیں تو یہ اس کو بڑھنے تو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ معاملات میں اور بگاڑ پیدا ہو۔ ہماری طرف سے اتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ۔